نکل جا یہاں سے. اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ لعنت زدہ کو کہتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام اور حوا کو دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا. اب یہاں پہ بھیجنے کے بعد دیکھیے پہلا امتحان شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے سے انسان کو دکھا دیا کہ تیرا ابدی گھر یہ ہے جہاں پہ تو نے آنا ہے، لیکن پوری جنت تیرے لیے ہے، کھاؤ پیو مزے کرو جو مرضی ہے کرو، لیکن اس ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا. آج اس دنیا میں آپ دیکھیے پوری دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن کچھ احکامات قلیلن تھوڑے سے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کرنا ورنہ تم کافروں میں ہو جاؤ گے، انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے منع کیا جاتا ہے نا اس میں چھلانگے لگا لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے جو میں نے بکری کی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم گردن کھینچتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باہر کی دنیا جہاں پہ ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم نے اس کے باہر دیکھنا ہوتا ہے. اب بالکل ایسے ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا. شیطان نے بہکایا کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور اس میں جو روح پھونکی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، اور ہمارے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھونک ہے. تو اب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا، ان سے بات کی تھی، تو ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ مدت کے لیے انسان کو زندگی ملی ہے. اب شیطان نے ان کو یہ بہکا دیا کہ دیکھو تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم زندہ ہی رہو گے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے. اس لالچ میں آ کے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اب ہوا کیا؟ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا. اب جیسے ان کا لباس اترا تو ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیوڈیٹی پسند نہیں آتی ہے. تو جیسے ان کے کپڑے اترے تو انہوں نے کیا کیا، جنت کے جو پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اہبتو، کہ اتر جاؤ سارے کے سارے اور دنیا میں چلے جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو اس کو مانے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب ہم یہ پوری سٹوری جو ہم ان 10 آیات میں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا تھا. دیکھیے پوری یہ آیت قرآن میں قصے ہیں، اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو اتنا مزہ آئے گا جس کی کہانی کہ پہلا مذہب کیا تھا. اب یہ پہلا انسان کریٹ ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ہم پہ پھونکی، پھر کہا کہ اوکے تم جنت میں چلے جاؤ. اب یہ نہ کرنا، اب کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس کو وہ لفظ، آئے گی آئے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ دنیا میں جاؤ، اتنی دیر رہو گے، اور پھر جو بھی آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے سبق سے کیا سیکھا اور ہم اس کو عمل میں کیسے لے کے آئیں. دیکھیے اگر ہم جس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سننے کے بعد وہ پوری کی پوری بات ہمارے عمل میں نہیں ڈھلے گی تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ایک ایک آیت کو صرف اس لیے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے خلیفہ ہوتا ہے جیسے خلف کہتے ہیں پیچھے کو، کہ جب بھی ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ تھے، پھر حضرت عثمان خلیفہ تھے، تو ایک کے بعد